اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ التسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی، گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء اکرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات دن عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمر کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا غم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس تک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، پل آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا
फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का हुक्म लेकर जिब्रील अमीन एक फरिश्तों की फौज लेकर उतरते हैं और ऐलान करते हैं जाओ इस रात में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, समंदरों में फैल जाओ, पहाड़ों में फैल जाओ, शहरों में फैल जाओ, बस्तियों में चले जाओ, शहर के घर घर का चक्कर लगाओ। जो आज की रात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, जो जिक्र खैर कर रहा है, जो दुआएं मांग रहा है, जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, फरमाया आओ फरिश्तों इस रात में काली कमली वाले का जो उम्मती मर्द औरत इस रात में इबादत में मशगूल है, जाओ उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। और जिब्रील अमीन फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आज की रात में जिक्र करने वालों के साथ मुसाफा करो, उनकी दुआओं पे आमीन कहो। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और निगाह करते हैं, ओ मेरे बंदे है कोई जिसकी रोजी में कमी हो, आज झोली फैलाए मैं फराख कर दूं। मुस्तदरिकिन है कोई रोटी मांगने वाला उसकी रोटी बढ़ा दो। अलमिन मुस्तगफिरिन है कोई गुनाहों में डूबा हुआ है, कोई इसको फजूर की दरिया में डूबा हुआ है, कोई गुनाहों के ढेर वाला है, कोई बदअमल है, कोई रोज़िया जो आज तौबा करे, जो आज नदामत के आंसू बहाए, जो आज अपने रब के सामने तौबा करे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक फरमाते हैं और मेरे बंदे मैं तुझे देने के लिए आया, तू लेने के लिए आ जा। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया हो, जिसको तबीबों ने लाइलाज करार दे दिया हो, जिससे घर वाले भी घबरा चुके हो, जिससे मोहल्ला भी परेशान हो चुका हो, फरमाया आज मुझसे मांगी मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। है कोई परेशान हाल आज मुझसे मांगे उसकी परेशानी को दूर कर दूं। है कोई मुसीबत का आज मुझसे सवाल करे उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। अल्लाह पाक आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, फरिश्तों की फौज को दुनिया में भेजते हैं, मगर उम्मत का हाल देखो इस रात में भी मांगने पे आमादा नहीं। यकीन की बात है। फरमाया मन क़ाम फी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इस रात में खड़ा होकर या बैठ कर इबादत करे यकीन के साथ, अल्लाह पाक मेरा एक एक लफ्ज़ सुन रहा है, मेरे एक एक सांस को देख रहा है, मेरी एक एक नेकी को देख रहा है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पिछले गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं। शब-ए कदर की बरकत से, लैलतुल कद्र की बरकत से अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में रमजान मुबारक में एतकाफ फरमाया, शब-ए कदर की तलाश की, जुस्तजू में रहते थे, सारी रात बेदारी में गुजारा करते थे ताकि शब-ए कदर की इबादत नसीब हो जाए और हासिल हो जाए। 1,34,000 अंबिया किराम ने शब-ए कदर के लिए सारी उम्र रो रो के गुजार दी कि कब नसीब होगी, कब नसीब होगी। कितने खुश नसीब थे वो लोग जो इस शब-ए कदर की रात के बारे में खुद फरमाते हैं कि सारी उम्र में कभी कदा नहीं हुई। कम से कम मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, फजर की नमाज, ये तीनों नमाजें जमात की अदा की जाए, तकबीर उला के साथ अदा की जाए। हुजूर फरमाते हैं उसकी रात फिर भी इबादत में शुमार हो जाती है। इन तमाम चीजों पे यकीन सहाबा किराम ने अपनाया और उसका अमली नमूना बनकर दिखलाया। उन पर जो मुसीबत आई, जो परेशानी आई, सहाबा किराम ने कंधा परेशानी के साथ उसको झेला और बर्दाश्त किया है। टुकड़े हो गए सहाबा किराम के, टीले तो बन गए मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। कितनी भी परेशानी आई, भूख आई, परेशानियां आई, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
फरमाते हैं हमें बात वक्त 15-15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15-15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब ना हुआ। खुद सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत ये थी, जौ का आटा हुआ करता था, छलनी नहीं थी, छानने वाली कोई चीज न थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं धूप मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3-3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत लाई। औरतें तवज्जो करें जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की घरवाली तुम सब मर्द औरतों की मां का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था 24 घंटे में, पानी भी रच के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबा किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा, वो 3 खजूर का दाना खाकर सहाबा किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को न मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबा किराम मर गए, मगर हुजूर का दामन छोड़ने की नौबत न आई। ऐसा धर्म था इन हजरात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी हजरात के यहाँ। मदीना मुनव्वरा है, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिराज तकसीम हो रही है, जायदाद तकसीम हो रही है, जायदाद बट रही है। साहब दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आए, आके बैठ गए, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। साहबा कहने लगा अबू हुरैरा यहाँ तो कोई चीज तकसीम नहीं हो रही, फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कुरान करीम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद है, यही हुजूर का तरका है, यही मीरास है। जिस कुरान मजीद को आज हम बरकत वाली किताब नहीं जानते, आज अजमत वाली किताब नहीं जानते, जिसमें खैर और बरकत नहीं मानते, जिस पर अमल करके निजात दहिंदा नहीं समझते, जिसको आखिरत के लिए काफी नहीं जानते, फरमाया ये वो किताब है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकूहु लअल्लकुम तुरहमून। ये वो किताब है जिसके ताबेदारी करने वाले मुत्तकी बने और उन्हीं को अल्लाह की रहमत की चादर ने ढांप लिया। तमाम सहाबा किराम रमजान मुबारक का शिद्दत से इंतजार किया करते थे। सहाबा कहते थे आकाश 12 महीने रमजान बन जाता, हर वक्त की तमन्ना थी सहाबा किराम की कि मौत आए तो रोजे से आए, मरूं तो रोजे से हूं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैदान हशर बरपा होगा, दुनिया मुसीबत में डूबी हुई होगी, कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, और हालत ये होगी या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, डरो अपने परवरदिगार से जो जमीन में भूचाल मिटा देता है, जो क़यामत की ऐसी
ایسی ہوش ربو گھڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر, ایسی ہوش ربو کھڑی, ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں, اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں, بیوی خامند کے نہیں, خامند اپنی بیوی کا نہیں, کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا, اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین, یہ کون لوگ ہیں, یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے, تم مکر کیا کرتے تھے, یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے, تم فلم دیکھا کرتے تھے, یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا, تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں کے سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر, میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے, پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی, منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے, کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے, میرے احکام کی پابندی کی, تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا, تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا, تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی, جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا, جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی, جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے, جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے, خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے, اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے, اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے, میدان حشر میں بھی آواز لگے گی, اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ, قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ, تلاوت کرنے والے آ جاؤ, اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا, اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی, سب کو چھینک آئے گی, سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں, اتنی حلاوت آئے گی, اتنا کیف ملے گا, اتنا سرور ملے گا, اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان, نہریں, محلات, سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں, اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. کون کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو. پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے, لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی, جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی, کپڑوں کے گھنڈٹ میں پڑی ہوئی تھی. سال کے درمیان میں موت آ گئی, موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے سال شب قدر
کی رات میں کئی نوجوان درجیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی۔ سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ اور صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار پہ اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔